تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا اسلام آباد سارے فرقوں کے, پھر انشاءاللہ تعالی میں امت کے سامنے پورا مقدمہ رکھوں گا اور جو حق ہے اس کو بالکل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ایکسپوز نہیں ہوں گے, نہ یہ ایکسپوز ہوں گے نہ قادیانی ایکسپوز ہوں گے جب تک کہ یہ پورے کے پورے معاملات اس نہج کو پہنچ نہیں جاتے. آپ کو پتہ ہے آنکھوں میں بھی جب موتیا اتر آتا ہے تو ڈاکٹر کو آپ چیک اپ کروائیں نا تو وہ آپریشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے. جب میچور ہو جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی اب اس قابل ہے کہ اسے آپریشن کر کے نکالا جائے. اس سے پہلے نکالیں گے تو نقصان ہوگا آنکھ کو. تو میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ پورے کے پورے ایشو کے میچور ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا. باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا. سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے مبارک ثانی کیس کا مختصر حکم سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے مختصر حکم میں معترضہ پیراگرافز کو حذف کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ ان پیراگرافز کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ. نظریاتی کونسل کی سفارشات اور جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے مبارک ثانی کیس کا مختصر حکم سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے مختصر حکم میں معترضہ پیراگرافز کو حذف کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ ان پیراگرافز کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ.